بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ اتوار کا دن تو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر ہینا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جانے کدھر رکھ گئی ہے زرین رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھ آیا ہے۔ ناشتہ بناتے ہوئے ہینا بیگم بول رہی تھی۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے، ہینا بیگم کہہ رہی تھی اونچی آواز میں۔ بچے بہت شور کر رہے تھے۔ بچے گند بہت ڈال دیتے ہیں، وہاں سب ٹیبل پر ہی آ جانا، ساتھ دیتی جاؤں گی سب کو۔ نہیں ہینا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں۔ تو ناشتہ یہیں لے آئے۔ سرمد آغا اور سلمان آغا تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3-4 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے دوران سرمد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا، میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ زرین کے بابا ہینا بیگم نے حیرانگی سے کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ سرمد آغا اور سلمان آغا نے بھرپور تائید کی کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعد اور ذیشان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، رانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے ہم نے، اور وہاں بھی بہت بڑے درخت ہیں، وہ جنگلوں کے وسط میں ہیں، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں ہے وہاں۔ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، سرمد آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، ہینا تائی جی ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی اس کمرے میں کوئی تھا، اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے۔ رمشا نے بتایا، بیٹا آپ کی تائی جی کی بنائی ہوئی باتیں یہ ہیں، میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا تھا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی ضروری چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے کے لیے؟ اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ سرمد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان بہت جائیں گے، فارم ہاؤس تو اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھی مل کر کام کریں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال۔ سرمد آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں بھی بہتری جانی، اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے، ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے، سب سے پہلے میں سعد، راضی اور سرمد پہلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروائیں دیں گے اور پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں لگوائیں گے، اور سرمد آغا نے کہا اس کے بعد پوری فیملی، اور آخر میں سلمان، ذیشان اور فیضی آئیں گے، تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سرمد آغا نے پورا پروگرام بتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ زوشی نے کہا، مطلب ہم جنگل میں منگل منائیں گے؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سوچیں تو مزہ آئے گا، شادی اور تفریح الگ سے ہوگی، سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تمام لوگ فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زین اور سرمد آغا کی سب سے بڑی بیٹی ہے زرین، خاندان بھر کی لاڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اس پر، اس کو بچپن سے ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، خوش مزاج اور پرفیکٹ ہے، وہ ہر کسی کی لاڈلی ہے، پڑھائی میں نمبر 1 ہے، ہر کام میں پرفیکٹ ہے، اللہ جانے کیوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام کام سیکھ کر ہی آئی ہو۔ زرین کی پھرتی سے اکثر یہی لگتا تھا جیسے کام کو ٹال رہی ہو۔
لیکن کام کی نفاست اسے داد دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسکول کے تمام استاد بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں زرین کو پہلے سے ہی آتا ہوتا ہے۔ پیپرز میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ ایک بھی نمبر کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک غیر معمولی لڑکی لگتی ہے۔ اساتذہ اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے، کیونکہ زرین کو کبھی کچھ سیکھنا پڑنا اور نہ ہی اس کو بتانا پڑتا تھا۔ ہر کام میں ماہر اور پھرتی سے کرنا، اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اب اس کی شادی بھی اچھی سی پلاننگ کے ساتھ چلی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا۔ لڑکے کا باپ کا اپنا کاروبار تھا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زرین ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پھر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا اور اب شادی جلد ہی ہونا تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خوش رہی۔ اس نے کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا اور اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے سمد آغا اور سمد آغا کے بیٹے راضی اور ساتھ کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس میں نکل پڑے۔ ہینا بیگم اور بیگم سمد نے 3-4 سالن بنا دیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، اور روٹیاں رستے میں کسی بھی تندور سے لی جا سکتی تھیں۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھیں۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس سے جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کام کریں گے، کس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترک فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشن تھے۔ دونوں طرف میں 12 کمرے ملحقہ باتھ روم، جبکہ ان دونوں پورشن کا لاؤنج مشترک تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائٹ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام کمروں کی جھاڑ پونچھ، صفائی کروانا، پھر پورے فارم ہاؤس میں بتیاں لگانا، بسترے، کچن وغیرہ سب کام شامل تھے۔ گھر سے نکلنے تو اسے بہت سارا کام کرنا تھا۔ گھر سے نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چلے تھے۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا تو رستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے ساتھ نے روٹی لی اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزارنے کے لیے ساتھ نے پوچھا، تایا جی کیا واقعہ ہی اس کمرے کی کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے اس بات کو اب، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل سے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی الٹی میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے پکائی ہی نہیں ہوتی تھی۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی۔ دن بدن اس کا رجحان ہماری طرف کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا، تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ یہیں اسی گھر میں ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا تھا کہ زرین کے کمرے میں آئینے لگا دے۔ جب ہم نے چاروں جانب آئینے لگائی تو زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تب ہم اسے لے کر شہر منتقل ہو گئی۔ یہ سن کر راضی بھی خوف زدہ ہو گیا اور کہا کہ پھر تو آپ نے غلطی کر دی، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا بھی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ سرمد آغا نے ہنس کر کہا یار اب تو کئی سال گزر گئے ہیں، وہ بات تو وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ اور درکار تھا۔ 3 گھنٹے باتوں اور سفر میں اچھے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تمام راستے بارونق رہا، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی چلتی رہی۔ اب جس سڑک پر پہنچے یہ سڑک فارم ہاؤس کی طرف مڑنے لگی۔ یہاں دور دور تک کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقامی لوگ اکا دکا ہی دکھائی دے رہے تھے اور کچھ عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کچھ پکے
اور کچھ کچے مکان بھی موجود تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے موٹے کریانہ اسٹور بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سڑک بے شک سنسان تھی لیکن بہت خوبصورت اور خوشادہ تھی۔ راضی اور سعد کو کافی تسلی ہوئی کہ فارم ہاؤس کے اطراف خوبصورت اور خوشادہ ہیں۔ چاروں طرف گھنے جنگلات کا حسن انہیں اور بھی متاثر کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی کی ایک بڑے کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے بالکل سامنے سے ایک ضعیف عورت گزری۔ سرمد آقا نے بریک لگائی تو وہ عورت نظروں سے اوجھل ہو کر ان کی سائیڈ پر شیشے پر دستک دینے لگی۔ پیلے پیلے دانت نکلے اور وہ ہنستے ہوئے کہا، صاحب صدقہ دو، اب تو جانا بھی ہے آپ لوگوں نے، صدقہ دے دیجئے۔ سرمد آقا نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ صدقہ دیتے اس عورت نے انتہائی غصے سے شیشے پر ہاتھ مارا اور کہا، سنبھل کر رکھ اپنے پاس، تجھے کام آئیں گے، اور بھاگتی واپس چلی گئی۔ راضی اور سعد کی نظریں کافی دور تک اس عورت کا پیچھا کرتی رہیں۔ ایک مقام پر وہ غائب ہو گئی۔ سمد، یاد کرو اس عورت کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا ہم نے؟ سمد نے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ دونوں نے ذہن پر زور دیا مگر بے سود۔ راضی اور سعد بھی ان کی باتوں میں حصہ لینے لگے۔ ابھی اس کا ذکر ہی ہو رہا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے پھر رک گئی۔ سرمد آقا کی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ راضی کو کافی معلومات تھی کہ گاڑی کے متعلق۔ اس نے بونٹ کھول کر چیک کیا، انجن بھی صحیح حالت میں تھا، بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ طویل ہو کر اب کئی گھنٹوں میں بدل گیا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ راضی، سعد اور سرمد آقا نے گاڑی کو دھکا لگانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ چاروں تھک چکے تھے اور کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ان کے سامنے سے وہی عورت گزری۔ اس کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے انگلی پکڑ کر چل رہے تھے۔ دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عورت پاس سے گزری اور بولی، کہا تھا نا کہ صدقہ دیتے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس سے گزر گئی اور درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سرمد آقا ایک دم چونک پڑے اور بولے، یاد کرو سمد یہ الفاظ، یہ عورت جانی پہچانی ہے، کون ہے یہ؟ ذہن پر زور دو۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ چاروں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی راضی نے کہا، تایا جی میری ماں نے تو فارم ہاؤس میں شادی کا پروگرام ختم ہی کر دیں، مجھے یقین ہو چلا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ سرمد آقا نے جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے لگے اور دل میں سوچنے لگے، راضی صحیح کہہ رہا ہے، پر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی طاقت کھینچے جا رہی ہے۔ اب انہیں فارم ہاؤس پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ سڑک تمام رستہ صاف ستھری اور خوشادہ رہی، اس کے باوجود سفر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سمد آقا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں ہم راستہ نہ بھٹک گئے ہوں، کیونکہ دونوں لمبے عرصے تک یہاں نہیں آ سکے تھے۔ ڈرائیو کے دوران بار بار ان کی نظروں سے ایک ہی بورڈ گزر رہا تھا، پیٹرول کی سوئی بھی آخر تک پہنچنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ بات سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کافی دور ایک نیا بورڈ نظر آیا۔ سمد آقا نے کہا کہ گاڑی روکیے، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے۔ بورڈ کے قریب آنے پر سمد آقا نیچے اترا اور جیسے ہی بورڈ پر اس سے کچھ پڑھا، بھاگتے گرتے پڑھتے گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنی اکھڑی سانسیں بحال کرنے لگے اور بولے، لگتا ہے ہم کسی مصیبت پہ پھنس گئے ہیں۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بورڈ پر یہی لکھا تھا، کہا تھا نا صدقہ دیتے جاؤ۔ اب سب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ اگر پیٹرول ختم ہوا تو آگے جانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ سرمد آقا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ گز دور انہیں فارم ہاؤس نظر آ گیا۔ اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سب نے دیکھا فارم ہاؤس پر بتیاں جل رہی تھیں۔ پورا فارم ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی ایسے تھی جیسے بالکل نیا نیا تعمیر کیا گیا ہو۔ چاروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرمد آقا نے بتایا کہ فارم ہاؤس میں کچھ ملازم ہیں تو صحیح، پر انہیں کیا معلوم تھا کہ ہم یہاں آ رہے ہیں؟ ایسا کیا ماجرا ہے کہ فارم ہاؤس کو اتنا سجایا ہوا ہے جیسے کوئی شادی وغیرہ ہو؟ راضی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی ہماری غیر موجودگی میں فائدہ اٹھا کر فنکشن کر رہا ہو سکتا ہے کسی جن کی شادی ہو۔ چلو دیکھتے ہیں، پہنچ تو گئے ہیں ہم۔ سرمد آقا نے گیٹ کے پاس جا کر زور زور سے ہارن دیا تاکہ کوئی ملازم قریب ہو تو گیٹ کھول دے۔ کچھ دیر بعد ہی گیٹ کھل گیا اور گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے سب نے دیکھا کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ گیٹ کھولتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ سب کو برا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی۔
چاروں نے اپنا سامان گاڑی سے نکالا اور صدر دروازے سے اندر جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ سب نے اندر داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، یہاں بھی دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ سعد کافی خوف زدہ ہو گیا اور بولا، یہ جن نے دروازہ کھولا ہوگا تبھی تو نظر نہیں آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی جن کی شادی ہو رہی ہو یہاں۔ سعد نے کیا تو مذاق تھا؟ مگر اس کی بات سن کر کسی کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دی گئی۔ چاروں چلتے ہوئے مردوں والے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک پرانا ملازم نظر آیا جس نے فوراً گڑبڑا کر سلام کیا، جیسے غیر متوقع آمد پر حیران ہو گیا ہو، اور سب کو احرام کا کہہ کر چلا گیا۔ میں پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں سب نے دیکھا کمرہ انتہائی نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ تازہ دیواریں پینٹ کی گئی تھیں، تمام کمروں میں نیا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک بہت بڑا فانوس جس میں 100 کے بھی زیادہ بلب لگے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے عورتوں والی سائیڈ آ گئی، یہاں حال جنانہ سائیڈ پر تھا۔ تمام کے تمام کمرے سجے ہوئے تھے، ہر کمرے میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ سرمد آقا نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارم ہاؤس ہمارا ہے، ہم کہیں غلط گھر میں تو نہیں آ گئے۔ اتنے میں ملازم چائے اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں بھی لے آئے۔ چاروں نے ملازم کی لائی ہوئی چائے پی۔ کچھ پوچھنے کی سکت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی سناؤ، یہ فارم ہاؤس اتنا کیوں سجایا ہوا ہے؟ ملازم نے جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ سرمد آقا نے مشورہ دیا کہ صبح ہم اس کا پتہ ضرور لگائیں گے، ابھی تو اتنی سکت نہیں بات بھی کر سکیں، اور چاروں تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئے۔ صبح دروازہ بجنے کی آواز سے سب کی آنکھ کھلی تو سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازم کھڑا تھا۔ صاحب ناشتہ میں کیا کھانا پسند کریں گے آپ لوگ؟ ملازم نے پوچھا۔ سرمد آقا نے کہا، فی الحال جو ہے لے آؤ اور جلدی آنا۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور جلد ہی بڑی ٹرے میں آملیٹ، پراٹھے اور چائے لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سرمد آقا نے پوچھا، باقی کے ملازم کہاں ہیں؟ سب کو بلا لاؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ملازم صابر نے کہا، سرکار باقی سب آج ہی دوسرے گاؤں گئے ہیں، ہمارے کریانہ اسٹور کا سامان ختم ہو چکا تھا، کل صبح تک سب واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ راضی نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہاں تو سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی آیا، صابر نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ راضی نے پھر پوچھا۔ جناب جی، آپ کے بندے نے ہی کیا ہے، چند گھنٹے پہلے، صابر نے کہا۔ کون سے بندے نے؟ اب سعد نے بھی تحقیق شروع کر دی۔ جناب جی، شہر سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ سرمد آقا نے بھیجا لائٹیں لگا کر سجانا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش رہے۔ اس نے سارا فارم ہاؤس صاف کیا، نیا سامان رکھا اور پرانا باہر پھینک دیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا تھا، بس اس کا کام ختم ہوا اور آپ داخل ہوئے، صابر نے بتایا۔ اچھا ابھی تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ صابر کے جاتے ہی آقا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان آقا نے سرپرائز دیا ہو، بندہ انہوں نے بھیجا ہو۔ یہ سوچ کر سرمد آقا نے فون ملایا، سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ رہی تھی۔ باری باری اس چاروں نے کوشش کی مگر بے سود رہے۔ سرمد آقا نے سوچا پورے فارم ہاؤس کا چکر لگا کر جائزہ لیا جائے کہ شادی کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ ہاؤس کے اندرونی حصہ کافی سنوارا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد گھر فون کر رہے تھے مگر وہیں کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ ہاؤس کو حیرت انگیز طور پر سجایا گیا تھا، کافی زیادہ خرچہ کیا گیا تھا۔ سرمد آقا نے بغیر جائزہ لینے کے لیے بات کہا، پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سلیمان آقا نے یہ سب کیا ہو۔ اندرونی جائزہ لینے کے بعد سب باہر نکل آئے۔ راضی اور سعد تیز پورے حصے کو دیکھ لینا چاہیے۔ صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی پیلس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا، بس ایک ہلکی سی بے چینی تھی کہ اسے اتنا کیوں سجایا گیا اور کس نے سجایا اور کب سجایا۔ اب ان سب کو یقین تھا کہ یہ سلیمان آقا نے ہی سرپرائز دیا ہے اور فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے سعد اور راضی ہاؤس کی بالکل پچھلی سمت تک پہنچ گئے، یہاں لائن سے گھنے درخت لگے تھے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon. And next video میں باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔